It's one small step for man, one giant leap for mankind. 21 जुलाई 1969 इंसान ने चांद पर कदम रखा और सब कुछ बदल गया। वो तमाम कहानियां जो कभी फैंटेसी या साइंस फिक्शन रही होंगी, हकीकत में तब्दील हो गई। और उसी वक्त एक सवाल ने जन्म लिया, अगर इंसान आसमान का सफर करके दूसरे सैयारों पर जा सकता है तो किसी दूसरे सैयारे की ज़हीन मखलूक हमारी ज़मीन पर क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि चांद की ज़मीन पर मौजूद इंसान खुद एक एलियन ही तो था। 2001 से 2004 के दरमियान नासा के मार्स ओडिसी मिशन ने मरीख की सतह के नीचे बर्फ के बेपनाह ज़खायर का पता लगाया। बर्फ की मौजूदगी और पानी के मुमकिना इम्कान ने इस ख्याल को तक़वियत बख्शी कि किसी दूसरे सैयारे पर जिंदगी को ना सिर्फ बरकरार रखा जा सकता है बल्कि उसे पैदा भी किया जा सकता है। मई 2008 में वेटिकन की जानिब से एक चौंका देने वाला बयान जारी होता है। अपनी 2000 साल पुरानी तारीख में पहली बार कैथोलिक चर्च ने इस इम्कान को तस्लीम किया कि ज़हीन जिंदगी दूसरे सैयारों पर मौजूद हो सकती है और खलाई मखलूक के वजूद पर भी यकीन रखना खुदा के अकीदे से मुतसादिम नहीं है। इस सवाल का जन्म लेना और कदरे क़दामत पसंद कैथोलिक चर्च के रवैये में ये तब्दीली कोई अनहोनी बात नहीं थी। दरअसल अब गैर अर्जी मखलूक या एलियंस के वजूद से इनकार करना मुमकिन नहीं रहा था। लाखों इंसान दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से यूएफओस का मुशाहिदा करने का दावा कर रहे थे और फिर इसी दौरान एक और बहुत अजीब नजरिया सामने आता है कि क्या एलियंस की जमीन पर आमद न सिर्फ कदीम जमाने से जारी है बल्कि इन्होंने मुख्तलिफ सकाफतों की रहनुमाई भी की है और हमारे कदीम आबाओ अजदाद इन्हीं एलियंस को देवता मानकर उनकी परस्तिश करते रहे हैं। अगर इस थ्योरी को दुरुस्त मान लिया जाए तो यकीनन इसका कोई सबूत भी होगा और सबूत मौजूद हैं जो दुनिया भर में फैले हुए हैं। ये सबूत कदीम तहरीरों में मिलते हैं और फिर वो सबूत भी मौजूद हैं जिन्हें हम हकीकत में देख सकते हैं। मुजस्समे और कदीम गारों में हजारों साल पहले बनाई गई उड़ने वाली मशीनों की तस्वीर और कुछ ऐसे लोगों की मंजरकशी जो बिल्कुल खलाबाजों की शक्ल में दिखाई देते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम इटली के एक गार में ये तस्वीर देखते हैं जिसमें दो खलाबाजों को हेलमेट पहने हुए दिखाया गया है तो हम सोचते हैं, ओह ये क्या हो सकता है? और क्या ये हो सकता है? शुमाल मगरबी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ एक नाहमवार सहराई इलाके में जिसे कम्बरली के नाम से जाना जाता है, दर्जनों गार हैं जिनकी दीवारें पुरस्कार शख्सियात की पेंटिंग से ढकी हुई हैं जिनको विंजीना कहा जाता है। इनके बड़े सफेद चेहरे हैं जिनमें बात करने के लिए कोई मुंह नहीं है। इनकी बहुत बड़ी काली आंखें हैं और उनके सर के गिर्द हाला है। ऑस्ट्रेलिया में हजारों सालों से रहने वाले अबोरिजिनल लोगों के पास वंजीना की अनगिनत दास्तानें हैं। वंजीना उनके आसमानी खुदा हैं जो एक दिन आसमान से नीचे उतरे, उनको तख्लीक किया, उनको तालीम दी और फिर आसमानों में चले गए। अबोरिजिनल वंजीना की कहानियों पर रक्स करते हैं और उन्हें यकीन है कि उनके खुदा एक दिन उनसे फिर मिलने आएंगे। इन तस्वीर को एक बार फिर गौर से देखें, मुमकिन है आपने इनको शायद कहीं देखा हो। ऐसी ही कुछ इंतहाई हैरानकुन तस्वीर अमरीकी जुनूब मगरिब में पाई जाती हैं। ये खित्ता नक्शो निगार से भरा हुआ है जिसमें अजीब व गरीब इंसान नुमा शख्सियात को दिखाया गया है जो आसमान से उतरे थे। 9 माइल कैनियन ईस्टर्न यूटाह को दुनिया की सबसे लंबी आर्ट गैलरी माना जाता है। 46 मील लंबी इस वादी में 10,000 से ज्यादा पेट्रोग्लिफ्स मौजूद हैं जिनमें शिकार के मनाजिर को दिखाया गया है और उसमें इस खित्ते में पाए जाने वाले जानवरों की तस्वीर हैं। लेकिन इनमें से एक पैनल सबसे अलग है। इसे फैमिली पैनल कहा जाता है। इस पैनल में पुरस्कार शख्सियात को पेंट किया गया है जिन्होंने बज़ाहिर स्पेस सूट पहने हुए हैं। उनके सरों पर हेलमेट हैं जिन पर लगे एंटीना भी नजर आ रहे हैं। इस इलाके के कदीम लोगों नावाहू का दावा है
کہ یہ پیٹروگलिفس ان لوگوں کی ہیں جو عظیم سیلاب کی آمد سے بھی صدیوں پہلے زمین پر آئے تھے۔ 9 مائل کینین سے صرف 70 میل جنوب میں ساگو کینین میں بھی پیٹروگلیفس کے ایک اور پینل میں تقریباً اسی انسان نما مخلوق کی تصاویر موجود ہیں جو خلا نورد نظر آتے ہیں۔ وہ ہیلمٹ پہنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ کسی آسمانی مخلوق کی تصویر ہے جو لوگوں کی مدد کے لیے ستاروں سے نیچے اتر کر آیا؟ ناواہو کے مطابق اس علاقے میں صدیوں سے ایک روایت موجود ہے کہ کچھ لوگ ستاروں سے ان سے ملنے آئے تھے۔ قدیم امریکی قبائل کے مطابق جن کو ان کے آباء و اجداد نے ہزاروں سال پہلے دیکھا، جن سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، انہوں نے انہی لوگوں کی منظر کشی کی۔ ہارس شو کینین یوٹاہ میں شاید امریکہ کی سب سے شاندار پیٹروگلفس موجود ہیں۔ اس 5 میل لمبی وادی میں پتھریلی چٹانوں پر کچھ ایسی تصاویر موجود ہیں جن کا مشاہدہ کہیں اور نہیں کیا گیا۔ ان تصاویر میں قدیم امریکی روحانی پیشواؤں کو، جنہیں شامن کہا جاتا ہے، چند عجیب اور پراسرار کرداروں کے ساتھ دکھایا گیا ہے جنہیں وہ آسمانی لوگ یا اسکائی پیپل کہتے ہیں۔ ایک سیکشن خاص طور پر ماہرین کی توجہ مبذول کراتا ہے جسے گھوسٹ پینل کہا جاتا ہے۔ 6 یا 7 عجیب لباس میں ملبوس افراد ایک ایسے فرد کے گرد جمع ہیں جس کا لباس ان سے بالکل مختلف ہے۔ اسے قدیم قبائلی مقدس بھوت کہتے تھے، اور اگر غور کیا جائے تو اس کا لباس کسی قسم کا اسپیس سوٹ نظر آتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یوٹاہ کے پیٹروگلفس تقریباً 10,000 سال پرانے ہیں۔ ٹباسکو، میکسیکو۔ 1862 میں تیل کی تلاش میں ہونے والی کھدائی میں ایک بھاری بھرکم سنگی سر ملتا ہے جس کا وزن تقریباً 20 ٹن ہے۔ 50 سال بعد ایسے مزید 16 سر ملتے ہیں۔ ہر چہرہ دوسروں سے الگ تھا، جن میں مقامی لوگوں کی کوئی خصوصیات موجود نہیں تھیں۔ یہ دیو قامت سر ایک روایت کے مطابق ایک پراسرار قدیم تہذیب نے تراشے تھے جسے اولمیکس کہا جاتا تھا۔ حیران کن طور پر ہر سر کے اوپر ایک ہیلمٹ موجود تھا جن کا مقامی افراد نے کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ اولمیکس کو سینٹرل امریکہ کی تہذیبوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ قدیم اولمیکس کے تراشے ہوئے بتوں اور پتھروں پر بنائے ہوئے نقش و نگار میں ہم کسی کو اوور آل اور ہیلمٹ پہنے اوپر چڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ان کے پاس پر ہیں اور منہ کے سامنے مائکروفون۔ کیا یہ اولمیکس کے بادشاہوں کے سر ہیں یا مذہبی پیشواؤں کے؟ اگر ہاں تو یہ دیگر افراد سے بالکل الگ کیوں ہیں؟ اور اگر نہیں تو کیا ان افراد کا تعلق اس زمین سے نہیں تھا؟ گوئٹے مالا سٹی میں ہم ایک مجسمہ دیکھتے ہیں جو جدید دور کے خلاباز کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اس نے باقاعدہ وائزر کے ساتھ ہیلمٹ پہنا ہوا ہے۔ منہ کے سامنے ہیلمٹ میں ایک آلہ نصب ہے اور اس کے سینے پر کسی قسم کا کنٹرول پینل یا سانس لینے کے آلات نصب ہیں۔ یہ 2500 سال پہلے کیسے ممکن تھا؟ کولمبیا میں کھدائی کے دوران ایسی درجنوں اشیاء برآمد ہوئیں جو جدید دور کے ہوائی جہازوں کی طرح نظر آتی ہیں۔ ان کا ایک فکسڈ ونگ ہے، ان کا ایک فیوزلیج ہے اور ان میں سیدھا دم کا پنکھا ہے جو فطرت سے تو نہیں لیکن جدید دور کے ایروڈائنمکس سے مماثلت ضرور رکھتا ہے۔ کیا ہمارے آباء و اجداد نے بھی کچھ ایسا ہی ہوا میں اڑتے دیکھا تھا؟ ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں شاید سب سے اہم مثال میکسیکو میں مل سکتی ہے۔ پیلنکے کی مایا آثار قدیمہ کی سائٹ، جسے اسپینش حملہ آوروں کی آمد سے صدیوں پہلے اچانک خالی کر دیا گیا۔ یہاں پیلنکے کے عظیم اہرام میں قدیم مندروں میں سے ایک مندر کے نیچے ایک خفیہ مقبرے کے اندر گہرائی میں پیلنکے کی 7ویں صدی کے حکمران پیکال دی گریٹ کا 60 ٹن کا تابوت موجود ہے۔ شاہ پیکال بظاہر یہیں پیلنکے میں مر گیا تھا۔ وہ ایک پراسرار مایان بادشاہ تھا۔ وہ دیو قامت تھا، اصل میں 7 سے 8 فٹ لمبا۔ اس کے مرنے کے بعد مایانز نے اس کے مقبرے کے ارد گرد ایک احرام بنایا۔ مایانز نے حقیقی طور پر اس کی عبادت ایک خدا کے طور پر کی۔ کنگ پیکال کا مقبرہ نقش و نگار سے آراستہ ہے۔ یہ مایا آرٹ کی ایک کلاسک مثال ہے۔ زیادہ تر ماہرین کے خیال میں ان مناظر میں پیکال کو مایا انڈر ورلڈ میں اترتے ہوئے دکھایا گیا ہے، لیکن کچھ لوگ نقش و نگار کی تشریح بالکل مختلف طریقے سے کرتے ہیں۔ اس پینل میں کچھ الگ ہے۔ ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں، وہ ایک قسم کے کیپسول پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی ناک پر کسی قسم کا ماسک ہے اور اس کے اوپری ہاتھ کچھ آلات کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اس کے بائیں پاؤں کی ایڑی ایک قسم کے پیڈل پر ہے اور کیپسول کے باہر نکلتا ہوا ایک شعلہ نظر آتا ہے۔
یہ ناقابل یقین ہے۔ اگر آپ ان مماثلتوں کو دیکھیں کہ جب خلاباز کسی راکٹ جہاز یا خلائی شٹل میں ہوتے ہیں تو وہ کیسے نظر آتے ہیں۔ اس پینل کو دیکھ کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ کوئی تمثیل ہے یا کوئی ایسا منظر جو مایانز نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس پینل پر نقش کر دیا؟ کیا لارڈ پیکال واقعی ایک ایسا مایان بادشاہ تھا جسے سب پسند کرتے تھے؟ کیا وہ دور دراز سے آنے والا کوئی اہم مہمان تھا یا وہ ممکنہ طور پر کسی دوسرے سیارے سے آنے والا ایک ایلین تھا؟ لیکن لارڈ پیکال شاید واحد اجنبی نہیں تھا جو ایک بار پالنکے میں وارد ہوا تھا۔ مایاز کے پاس اتنا جدید کیلنڈر اور میتھمیٹک نظام تھا، وہ ستاروں کے ساتھ اتنے جنون میں مبتلا کیوں تھے؟ وہ قدیم تہذیبوں میں شاید سب سے زیادہ ترقی یافتہ تھے، مگر پھر بھی مایا 5ویں عیسوی میں اچانک غائب ہو گئے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں گئے۔ کیا مایاز بھی کسی قسم کے ایلینز تھے اور وقت پورا ہونے پر انہوں نے ہمارے سیارے کو چھوڑ دیا؟ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے، قدیم لوگ آخر کیوں آسمان اور ستاروں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھے؟ کیا وہ کچھ ہونے کا انتظار کر رہے تھے یا شاید کسی چیز یا کسی کے واپس آنے کا؟ شاید ہمیں اس سوال کا جواب جلد ہی مل جائے گا کہ کیا ہم اس کائنات میں واقعی اکیلے ہیں یا ہم دراصل کبھی اکیلے تھے ہی نہیں۔